جانتے ہو اللہ تمہیں تنہا کیوں کر دیتا ہے؟ اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے اسے ہجوم سے نکال کر تنہائی میں لے آتا ہے۔ اور اگر تم بھی اکیلی ہو تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ اور اگر لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تمہارا دل خالی ہے تو آخر تک سننا، کیونکہ آج بات اس راز کی یہ جو اکثر انسان نہیں سمجھ پاتا۔ جانتے ہو اللہ کا قریب آنا اکثر تنہائی سے شروع ہوتا ہے۔ جو درد تم برداشت کر رہے ہو وہ ضائع نہیں جا رہا۔ دیکھو جب انسان سب سے کٹ جاتا ہے تب اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے احساسات کو زبان تک نہیں لا پاتے، سب کے بیچ ہو کر بھی بس خاموش رہنے کو دل کرتا ہے۔ ہمارے پاس رشتے تو ہوتے ہیں لیکن سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لوگ بہت ہوتے ہیں مگر دل تک پہنچنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے موبائل میں نمبرز تو ہزاروں کے حساب سے ہوتے ہیں لیکن کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ پھر ہم آہستہ آہستہ خود کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، بات کم، خاموشی زیادہ، اور مسکراہٹ کو عادت بنا لیتے ہیں۔ اکثر ہم خود سے سوال کرتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ پھر آہستہ آہستہ یہ شکوہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ سوال ناشکری نہیں ہے بلکہ یہ ایک تکے ہوئے دل کا سوال ہے۔ جب ہمارا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تب ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں اور اللہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم ٹوٹنے کی بجائے سمجھ جاتے ہیں۔ تنہائی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک حقیقی تعلق کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق دیکھو شور میں نہیں بنتا، خاموشی میں بنتا ہے، تنہائی میں بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ مجھے آخر کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اور پھر ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے دکھ سکھ کا ساتھی ہے، ہمارا واحد سہارا ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں لیکن ہمیں منتخب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تنہائی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے یا شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا قرب اکثر خاموشی میں ملتا ہے، جہاں آوازیں کم اور جہاں سکون ہو۔ جہاں دنیا ہمیں چھوڑتی ہے وہیں ہمیں اللہ تھام لیتا ہے۔ اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، نہ اسے توڑتا ہے بلکہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تنہائی دراصل توجہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص دعوت ہے۔ جب اللہ کسی دل کو اپنی طرف بلاتا ہے تو اسے دنیا کی بھیڑ میں گم نہیں رہنے دیتا، اس دل کو الگ کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اس عمل میں انسان کو تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن یہ ایک رحمت کا راستہ ہے۔ در حقیقت ہم اللہ کو یاد ہی تب کرتے ہیں جب سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تنہائی میں کی گئی دعا ایک سچائی ہوتی ہے، وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی، نہ کسی کو سنانے کے لیے ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھو لوگ تمہیں صرف اور صرف اپنی ضرورت کے لیے چاہتے ہیں، جب ضرورت ختم ہو جائے گی تو چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ تمہیں اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ تمہاری بہتری کے لیے تھامتا ہے۔ لیکن ایک سوال کہ اگر تنہائی حکمت ہے تو پھر کیوں کچھ لوگ تنہائی میں مزید بکھر جاتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اندر سے خالی ہو جاتے ہیں؟ آخر کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہماری طاقت ہی ہماری کمزوری بن جاتی ہے؟ دیکھو تنہائی ایک حالت نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ یہ وہ امتحان ہے جہاں کچھ لوگ خود کو دوبارہ پا لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اپنے اندر ہی اندر کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس بات کا ہے کہ انسان تنہائی میں کیا کرتا ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بناتا ہے یا پھر اپنے لیے قید خانہ۔ جانتے ہو حقیقی سکون اللہ سے مضبوط تعلق سے ہی کافی ہوتا ہے۔ کچھ جدائیاں رحمت ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف پر بھی ایک مرحلہ آیا تھا جب وہ لوگوں سے کٹ گئے تھے۔ کنواں، غلامی، قید، ہر جگہ تنہائی تھی، مگر یہ تنہائی ان کی تباہی نہیں تھی، ان کی تیاری تھی اللہ تک پہنچنے کی، ایک کامیاب انسان بننے کی۔ شاید تم بھی اللہ کے پسندیدہ انسان بننے والے ہو۔ پہلے تم دنیا کو اہم سمجھتے تھے، لوگوں کو اہم سمجھتے تھے، لیکن اب اللہ کو سمجھتے ہو۔ سچ یہ ہے کہ تنہائی یا تو انسان کو اندر سے تکا دیتی ہے یا پھر اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر انسان صرف مایوسی میں ڈوبا رہے تو دل مزید ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن اگر وہ آہستہ آہستہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے تو یہی خاموشی اس کے دل کا سکون بننے لگتی ہے۔ اب تم بھی سمجھ آؤ گے کہ دنیا کے تعلقات خوبصورت ضرور ہیں مگر یہ مکمل سہارا نہیں بن سکتے، کیونکہ انسان بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں۔ صرف اللہ کی رحمت ہے جو ویسی ہی ویسی رہتی ہے، ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان تنہائی سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے،
پھر وہ ہر وقت لوگوں کے درمیان رہنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسے خاموشی سے ڈر نہیں لگتا، اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ اپنے رب سے بات کرنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ لوگوں کا ساتھ ضروری نہیں ہے، کچھ سفر ہمیں اکیلے بھی طے کرنا پڑتا ہے۔ اب تم پہلے جیسے نہیں رہے، بلکہ ایک نرم انسان بن گئے ہو، ایک نرم دل انسان جسے دوسروں کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے، جو دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ دیکھو، سکون لوگوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ اب تمہارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، صرف اللہ۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کسی ایسے کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا جو اس سب سے گزر رہا ہے۔